شعیب صاحب جب آج سپریم کورٹ بیٹھی تو دو صورتحال تھیں ہمارے سامنے. ایک تو یہ تھی کہ پی ڈی ایم والے سوچتے تھے کہ بڑا ہی سخت قسم کا آرڈر آ جائے گا اور انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا کہ ادھر سے اجلاس آئے گا تو ہم جوابی طور پر یہاں سے کوئی کارروائی کریں گے یا ان کو پریویلیجز کمیٹی میں اگر انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈ کی تو ہم پریویلیجز کمیٹی میں بلائیں گے. ایسا ہوا نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے آج بڑے تحمل سے معاملات سنے اور اس کے بعد کہا کہ عدالت مذاکرات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی, عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے. لیکن ایک جملہ انہوں نے بولا کہ آئین اور قانون کی مثال ماضی کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر عمل نہ ہو عدالت کے فیصلے کے اوپر تو پھر کیا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مناسب آرڈر جاری کریں گے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری یہ جو گفتگو فرمائی ہے بالکل اسی طرح ہی ہے. سپریم کورٹ نے پہلے بھی 1 مارچ والے کیس کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے منصور شاہ صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں دونوں پارٹیاں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور ہمیں آ کر بتائیں. پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, وہ فیصلہ آ گیا. اس کے بعد یہ جو 4-4 کا فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کسی پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں, چونکہ جب ہم ڈیسیژن دیں گے تو اس کی لیگل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ڈیسیژن کی بجائے آپ لوگ یہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف آئیں. اور اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنا جو کیا کہ جی ٹی وی پہ کے ذریعے آ کر کے کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں, جو کہ بائیکاٹ کا لفظ بھی استعمال ہوا, تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا. اور اس سے پہلے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچے. جب وہ فیصلہ آ گیا پھر ظاہر ہے فیصلے میں کچھ ٹائم باؤنڈ چیزیں تھیں اور اس فیصلے میں پھر 10 تاریخ والا آیا, پھر 11 تھی, پھر 12 تھی, پھر 14 آئی, پھر 19-18 کو بیٹھے, 18 کو وہ جو رپورٹ اب جو آدمی فیصلہ انہوں نے دیا ہوا الیکشن کے اوپر وہ 14 مئی ہے جو پنجاب والا ہے, وہ جس کو انہوں نے آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا. نہیں مطلب آج تک وہ فیلڈ میں ہے, فیلڈ میں, لیکن وائلیشن آف دی آرڈر آف دی کورٹ از سم تھنگ ایلس. اب اگر دیکھیں آج بھی یا 19 کو بھی جو کورٹ نے 20 کو کورٹ نے یہ کہا تھا, بلکہ 19 کو اٹارنی جنرل صاحب اور یہ شاہ خواجہ صاحب پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو ہے آپ کے کورٹ کا ڈیسیژن. یہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہماری سجیشن یہ ہے کہ سراج الحق صاحب نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے درمیان مذاکرات کی بات چل رہی ہے, ہمیں اتنا ریزنیبل ٹائم دیں کہ ہم اس کو ریزالو کر سکیں. کورٹ نے اس کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سجیشن ہے جس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ بھی کریں گے. 20 تاریخ کو آئے, پھر 4 بجے کا ٹائم باؤنڈ ہوا, پھر 6 دن کا یہ ٹائم لے کر چلے گئے. لیکن اس دوران پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کل پارلیمان میں چیف جسٹس کے خلاف یا ججز کے خلاف جس طرح کا رویہ اختیار کیا. وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ آج وہاں سے آرڈر آئے گا, کنٹیمپٹ کا نوٹس سرو ہو جائے گا. لیکن یہ غلط ہے. دیکھیں کنٹیمپٹ کا نوٹس تو عدالت کے لیے کیا مشکل ہے, وہ کسی بھی ایک دن کے گھنٹے کے نوٹس پہ بھی ان کو بلا لیں, کورٹ کے پاس اختیار ہے. دیکھیں پارلیمان سپریم ہے, اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن ہر کوئی پابند ہے آئین کا, خواہ وہ سپریم کورٹ ہے, خواہ وہ پارلیمان ہے, خواہ وہ ایگزیکٹو ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے ڈومین میں رہنا ہے.